السلام علیکم دوستو، آئی ہوپ آپ سب کیسے ہیں؟ میں تو بہت اچھی ہوں۔ آج میں آپ کے لیے لے کر آئی ہوں حضرت یونس علیہ السلام کا قصہ۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں، اللہ نے اپنے بندوں کی ہدایت کے لیے جن نبیوں کی دنیا میں بھیجا ان میں سے ایک حضرت یونس علیہ السلام بھی ہیں، جو مچھلی والے نبی کے نام سے بھی مشہور ہیں، کیونکہ اپنے 40 دن مچھلی کے پیٹ میں گزارے تھے۔ چلیے جانتے ہیں کہ آخر کیوں حضرت یونس علیہ السلام کو مچھلی والے نبی کہا جاتا ہے۔ اللہ نے آپ کو لوگوں کی ہدایت کے لیے نبی بنا کر بھیجا۔ اس وقت آپ عراق کا ایک شہر نینوا میں نبی بن کر آئے، مطلب اللہ نے آپ کو نینوا شہر کے لیے نبی چنا۔ آپ کا کام تھا لوگوں کو ہدایت دینا، انہیں ایک اللہ کو ماننے پر راضی کرنا اور بت پرستی سے ان کا دھیان ہٹانا۔ آپ نے آپ کے شہر کی بستی کے لوگوں کو ایک اللہ کی عبادت کا پیغام دیا اور بت پرستی کے لیے منع کیا، لیکن وہاں کے لوگوں نے آپ کی ایک بات نہیں مانی اور انہوں نے آپ کو بہت پریشان کیا۔ نتیجتاً انہوں نے اپنا شہر چھوڑنے کا فیصلہ کر لیا اور لوگوں کو بولا کہ میں یہاں سے جا رہا ہوں، لیکن اگر تم نے بت پرستی نہیں چھوڑی تو بہت جلد اس شہر سے اللہ کا بہت بڑا عذاب آئے گا۔ یہ کہہ کر آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام اپنی بستی سے نکل گئے، دوسرے شہر جانے کے لیے کشتی پر سوار ہو گئے، لیکن کشتی کچھ دیر بعد بیچ ندی میں پہنچی، ڈوبنے لگی تو ملاح نے کشتی میں بیٹھے لوگوں کو فرمایا، جب کوئی غلام اپنے مالک سے بھاگ کر ہماری کشتی میں آ بیٹھتا ہے تو کشتی ڈوب جاتی ہے۔ چونکہ آپ حضرت یونس علیہ السلام بھی اللہ کو بتائے بنا اپنے شہر سے بھاگ نکلے تھے۔ ملاح کے مطابق آج بھی کچھ ایسا ہی معلوم ہو رہا ہے۔ اللہ نے لوگوں سے کہا، جو بھی آپ اپنے مالک سے بھاگ کر جا رہا ہے وہ دریا میں کود جائے تاکہ دوسرے مسافر کی جان بچائی جا سکے۔ ملاح کی بات سن کر آپ نے فرمایا، اپنے مالک سے بھاگا ہوا غلام میں بھی ہوں، اس لیے مجھے پانی میں ڈال دیا جائے۔ آپ نے کشتی پر سوار سبھی لوگوں سے واپس کہا کہ میں اللہ کے حکم کے بغیر ہی قوم والوں کے ستم سے تنگ آ کر اپنا وطن چھوڑ کر کہیں اور جانے کے لیے نکلا ہوں۔ اتنا کہتے ہی آپ پانی میں ڈال دیے گئے۔ پانی میں جاتے ہی اللہ نے اپنی حفاظت کے لیے ایک بڑی مچھلی کو بھیجا کہ جو کافی دیر تک کشتی کے کنارے چکر لگا رہی تھی۔ جیسا کہ آپ یعنی حضرت یونس علیہ السلام پانی میں پہنچے، اس مچھلی نے آپ کو نگل لیا۔ اللہ نے مچھلی سے فرمایا، جس کو تو نے نگلا ہے وہ تیری روزی نہیں ہے، بلکہ میں نے اپنے نبی کو تیرے پیٹ میں ان کی حفاظت کے لیے پہنچایا ہے، انہیں کوئی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے۔ چنانچہ آپ 40 دنوں تک اس مچھلی کے پیٹ میں رہے۔ اللہ مچھلی کا پیٹ اس طرح کانچ کی طرح صاف کر دیا تھا کہ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے بھی سمندر کے اندر ہی ہر چیز دیکھتے اور اللہ کی تسبیح بیان فرماتے۔ آپ مچھلی کے پیٹ میں رہتے ہوئے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین پڑھتے رہے۔ اس تسبیح کی برکت سے اللہ کریم نے آپ کی ساری مشکلیں آسان فرما دیں اور اس کی بدولت آپ کو 40 دنوں تک ہر وقت سکون ملتا رہا۔ پھر مچھلی کو اللہ کی طرح سے حکم ہوا کہ جہاں سے تو نے حضرت یونس علیہ السلام کو نگلا تھا، انہیں وہیں جا کر اپنے منہ سے انہیں نکال دے۔ اللہ نے فرمایا، اب میں ان سے خوش ہوں، وہ یعنی حضرت یونس علیہ السلام کے دیے امتحان میں پاس ہو گئے تھے۔ اللہ کا حکم پاتے ہی مچھلی نے آپ کو کنارے پر اگل دیا اور اس کنارے پر اللہ نے آپ کے رہنے کے لیے ایک پیڑ پیدا فرما دیا اور آپ کی خوراک کے لیے ایک ہرنی کو آپ کو دودھ پانے کے لیے کہہ دیا۔ کچھ دنوں بعد آپ اپنی بستی کی طرف پھر لوٹے، تب وہاں پر آپ کو ایک گوالا ملا۔ آپ سے اس گوالے سے فرمایا کہ یہاں پر کوئی عذاب آیا تھا کیا؟ اس گوالے نے آپ سے فرمایا کہ یونس نام کے ایک شخص نے کافی دنوں پہلے ایک بات کہی تھی کہ اگر بت پرستی یہاں کے لوگوں نے نہیں چھوڑی تو اس شہر میں اللہ کا بہت بڑا عذاب نازل ہوگا۔ آپ نے اس گوالے سے فرمایا کہ کیا ایسا ہوا تھا؟ گوالے نے کہا کہ جب وہ شخص یعنی حضرت یونس علیہ السلام جب بستی سے رات کو نکلے تو اگلے دن پورے شہر میں بادل چھا گئے تھے اور چاروں طرف دھواں ہی دھواں ہو گیا تھا، ایسا لگ رہا تھا جیسے عذاب آنے والا ہے۔ اس وقت ہمیں لگا کہ یونس کی بات بالکل صحیح تھی۔ تب سارے شہر کے کافی لوگ
अपना सारा सामान और अपने परिवार को लेकर छोड़ रहे थे और अल्लाह से ये दुआ कर रहे थे कि अल्लाह उन्हें माफ़ कर दे। उस वक्त वहाँ के लोगों ने अल्लाह से दुआ की कि अब शहर का कोई भी आदमी बुत परस्ती नहीं करेगा। और कुछ ही देर में सारे बादल छट गए और धुआं एकदम से गायब हो गया। मतलब अल्लाह ने वहाँ के लोगों को माफ़ कर दिया था। ये सुनकर आप हज़रत यूनुस अलैहिस्सलाम ने ग्वाले से फरमाया कि जिस यूनुस की तुम बात कर रहे हो कि वो मैं ही हूँ। ये सुनकर ग्वाला आपके कदमों में झुक गया और आपसे माफ़ी मांगने लगा। इस तरह आप वापस अपने शहर की तरफ लौट गए और उसके बाद आपने वहाँ पर इस्लाम का परचम लहराया और वहाँ के सभी लोगों को एक अल्लाह की इबादत के लिए बताया। बयान को अपने दोस्तों और जानने वालों को शेयर करें ताकि दूसरों को भी आपकी ज़ात व माल से फ़ायदा हो और ये आपके लिए सदक़ाए ज़ारिया भी हो जाए। क्या पता अल्लाह ताला को हमारी ये अदा पसंद आ जाए और जन्नत में जाने वालों में शुमार कर दे। अल्लाह ताला हमें इल्म सीखने और उसे दूसरों तक पहुँचाने की तौफीक अता फ़रमाए, आमीन। जो मेरे चैनल पे नए हैं वो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर करें। अल्लाह हाफिज़।